اچھا وقت شروع ہونے کی 3 نشانیاں آج میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ چیک کر لو۔ اگر یہ نشانیاں آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں تو آپ سمجھ لو کہ ہمارا اچھا وقت، اچھا ٹائم شروع ہونے والا ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ اسی فکر میں رہتے ہیں کہ یار کب ہمارا اچھا ٹائم شروع ہوگا، ہم تو بڑی مصیبتوں میں گرفتار ہو چکے ہیں، ہمارے اوپر سارے امتحانات آ رہے ہیں، ہم قرضے میں ہیں، ہم پریشانیوں میں ہیں، آخر ہمارا اچھا ٹائم کب شروع ہوگا؟ تو چیک کرو، اگر یہ چیزیں آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں تو آپ سمجھ لو کہ اب جو آنے والا ہمارے اوپر وقت ہوگا وہ اچھا ہوگا۔ ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں مصیبتوں پریشانیوں کو بھیجتا ہے۔ اب وہ بھیجتا کن لوگوں کے اوپر ہے؟ یہ جو مصیبتیں پریشانیاں ہم پر آتی ہیں نا، جن پریشانیوں مصیبتوں سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یہ مصیبتیں روزانہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہیں، یہ پریشانیاں اللہ سے پوچھتی ہیں، کہتی ہیں کہ اے پروردگار عالم بتا میں کہاں جاؤں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو مصیبتیں ہم پہ آ رہی ہیں وہ کس کی طرف سے، کس کی مرضی سے آ رہی ہیں؟ اللہ کی مرضی سے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کیا کسی پر کوئی مصیبت آ سکتی ہے؟ تو پھر یہ جو مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں۔ تو یہ مصیبتیں خود روزانہ اللہ سے سوال کرتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ مولا بتا ہم کہاں جائیں، ہم کن کے گھروں میں جائیں؟ تو میرا رب فرماتا ہے کہ اے پریشانیوں، اے مصیبتوں سنو، جاؤ میرے جو مخلص اور محبوب بندے ہیں ان کے گھروں میں چلی جاؤ، ان کو جا کر آزمائش میں ڈالو، دیکھیں گے وہ کتنے لوگ ہماری مصیبتوں کو برداشت کر کے استقامت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اور کتنے لوگ ان مصیبتوں سے پریشان ہو کر اپنے صبر کو توڑتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ آزمائش کرواتا ہے۔ اچھا، مصیبتیں 2 قسم کے بندوں پر آتی ہیں۔ حدیث قدسی ایک ہے، مولا علی فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں اگر تم سیدھے راستے پر چلتے رہے تو ہم تمہیں تکلیف دے کر کیا کریں گے؟ جو تکلیفیں تم کو پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اب ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ یار ہم تو گناہ کے کام نہیں کر رہے ہیں، ہم تو کسی کے لیے کسی کا برا نہیں سوچ رہے ہیں، ہم تو کسی کے اوپر بہتان نہیں باندھتے ہیں، تو ہمارے اوپر یہ مصیبتیں پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ ذرا پانی اٹھا دو۔ یہ ہمارے اوپر مصیبتیں پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے۔ اگر نیک بندے پر آ رہا ہے تو یہ امتحان ہے، اور اگر گناہگار بندے پر آ رہا ہے تو وہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہوئی مصیبتیں ہوتی ہیں۔ اب اگر ہمارے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، تو اب ہم یہ سوچنے لگ جائیں کہ یار یہ ہم پہ مصیبتیں آ رہی ہیں تو آخر ہمیں ان مصیبتوں سے چھٹکارا کب ملے گا؟ جب ملے گا جب اللہ چاہے گا۔ لیکن قرآن میں اللہ نے فرمایا ان مع العسر یسرا، کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ جب مشکلات آ جائیں، اگر ہم صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، اگر ہم ٹھیک راستے پر چل رہے ہیں، اور پریشانیوں میں چلتے چلتے اب ہمیں کوئی کنارہ نظر نہیں آ رہا ہے، مصیبتیں آ رہی ہیں، تو آپ سمجھ لو کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر آپ استقامت کے ساتھ جمے رہے، صبر کے دامن کو تھام لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر سے پریشانیوں کو ہٹا کے آپ کے لیے اچھا وقت شروع کر دے گا اور آپ کے لیے آسانیوں کو پیدا کر دے گا۔ تو جب بھی آپ کے اوپر زندگی میں ٹینشن آ جائے، جب بھی آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، تو آپ سمجھ لو کہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اور اس امتحان میں آپ کو ڈٹے رہنا ہے۔ جب یہ امتحان میں آپ پورے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کا ساتھ دے گا، آسانیاں پیدا کرے گا، قبر کی منزلوں میں آسانیاں پیدا کرے گا، اور آخرت میں بھی آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ وہ بچے جو بھوک سے بلبلا کے سو جایا کرتے تھے، وہ مائیں جو اپنے بچوں کو جھوٹا دلاسا دے کر سلا دیا کرتی تھی، آج ایسے 100 سے زیادہ ایسے گھر ہیں جن کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے، وہ بچے آرام سے کھانے کھاتے ہیں، اور آپ تمام لوگوں کو دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ 100 سے زیادہ گھروں میں راشن دینا، ان کی دوا علاج کا خیال رکھنا، ان کی سردیوں میں کپڑوں اور لحاف کا اور بستروں کا، کمبل کا انتظام کرنا، آپ لوگوں کے تعاون سے ہی غریبوں کے گھر میں راشن پہنچتا ہے۔ وہ بیوہ عورتیں جن کا کوئی
सहारा नहीं था, वो यतीम बच्चे जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके सरों पर हाथ है, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनको किसी बात की कोई परेशानी नहीं है। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ है आप लोगों के ताउन से। मैं रब्बे काबा की कसम खा के आपको बताता हूँ कि मैं तकरीबन अपनी पर्सनल और जाती कमाई का 90% हिस्सा मैं खुद अपनी सोसाइटी में दे देता हूँ। ये हमारा आपको बताना, ये कोई बड़ाई मारना नहीं है, बल्कि आप लोगों को अपने साथ जोड़कर काम करना है। आप लोगों से बड़ी आजिजाना दरख्वास्त है, अपील है कि आप लोग हमारे साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा ताबुन करें और हम ये इरादा करें, हम ये अहद करें कि गरीब के बच्चों को इंशाल्लाह भूखा नहीं सोने देंगे और इसका अजर अल्लाह ताला हमें दुनिया में, हमारे मरने के बाद कब्र में और हमें आखिरत में जरूर अता फरमाएगा। अगर आप चाहें तो अपने मरहूमीन के नाम से भी इसाले सवाब के तौर पे दे सकते हैं और आपका दिया हुआ एक एक रुपया सही जगह पर पहुंचता है, मुस्तहकीन तक पहुंचता है और इंशाल्लाह उन तमाम मुस्तहकीन की दुआएं आप तमाम लोगों को कामयाब कर देंगे। तो क्यों ना हमारी कमाइयों का कुछ हिस्सा जो अल्लाह के लिए खर्च हो जाए ताकि ये दुनिया और आखिरत में हमें कामयाब बना दे। तो स्क्रीन पर जो आगाजिया वेलफेयर सोसाइटी का स्कैनर और अकाउंट नंबर नजर आ रहा है, इसके जरिए से आप लोग ज्यादा से ज्यादा ताउन जरूर